بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ بچوں اب آگے صفائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص بال رکھنے چاہے تو وہ صاف کرتا رہے، یعنی بال جس نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا سر کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، من کان لہ شعر فلیکرم ہو، جس کے کیا ہوں بال جس نے رکھے ہوں تو فلیکرم ان کا اکرام کرے، یعنی بالوں کی صفائی کا بندے کو خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بال رکھ لیتے ہیں، بڑے گندے طریقے سے رہتے ہیں، تو ایسا نہ کرے۔ بال رکھنے ہیں تو پھر بالوں کو کیا کرو بھائی، شیمپو سے لگاؤ اور اچھی ان کا اکرام کرو پھر، ٹھیک ہے نا۔ مردوں کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے، عورتوں کو تو ویسے ہی بال ہوتے ہی ہوتے ہیں نا، ان کے لیے تو عورتوں کو تو ویسے کیا ہونا چاہیے، ان کی کنگھی ہوئی ہو، بال صاف ستھرے ہوں، یہ نہیں کہ جوئیں سر میں رکھی ہوئی ہیں اور جناب اس میں سے ایسا نہ ہو۔ اچھا جی، آپ دوسرے تیسرے روز کنگھا بھی فرمایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، ایک دن چھوڑ کے روزانہ کنگھا نہیں کرتے تھے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن کنگھا کیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آٹھویں روز غسل مسنون قرار دیا، اور مسواک ہر وضو کے وقت، یعنی ہر ہفتے میں کیا جمعے کے دن کیا تھا غسل کرنا، جمعے کے دن جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو غسل کیا اور مسواک ہر وضو کے وقت، مسواک روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیا کرتے تھے، صرف وضو کے وقت نہیں، سو کے اٹھتے وقت بھی، سونے کے جانے لگے ہیں تب بھی مسواک کیا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح اور بھی بہت سے مواقع ہیں جن موقع پہ کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی ہے، مسواک کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، ایسے ہی جمعہ یا عید یا مجمع میں جانے کے وقت عطر، جمعہ یا عید یا کسی مجمع میں جا رہے ہیں جہاں پہ لوگ ہوں گے تو آپ کا عطر لگاؤ، مسواک عمدہ لباس کا استعمال مصنون قرار دیا۔ جب جاؤ تو بندے کو، دوسرے آدمی کو کراہت نہ آئے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اتنی گندی بدبو آ رہی ہوتی ہے پسینے کی کہ آدمی سے دوسرا آدمی پاس بیٹھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جب اپنے مجمع میں جانا ہے تو آپ کیا کریں، ہاں بیچارہ جو مزدور آدمی ہے جو باہر اس کے اندر ہوتا ہے اس کا مسئلہ اور ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے وہ اور مسئلہ ہے۔ یہ نہ کہو کہ جناب وہ بیچارے، جو بیچارہ مزدور ہوتا ہے اس کا تو مسئلہ اور ہے نا، لیکن جو ایک عام آدمی ایک وہ ہے تو اس کو کیا کرو تم لوگ جو ہے نا، اس لیے صاف ستھرا رہنا بڑا ضروری ہے۔ یہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا ان کی بڑی گندی عادت ہوتی ہے، گھر میں کیا ہوتی ہیں، حضرت خان فرمایا کرتے تھے گھروں میں ماسیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ماسیاں، بدبوئیں آ رہی ہیں، کپڑوں کا کوئی حال نہیں ہے، جو مرضی ہے جی گھروں کے کام کرنے ہیں، ہم نے فلاں کرنا ہے، اچھا جی، لیکن جو ہی باہر جانے کے لیے تیاری آئے گی تو فوراً تیار ہو کے جناب بڑی زبردست قسم کی، حالانکہ کیا ہے، عورت کو خود کیا ہونا چاہیے، عورت کو گھر کے اندر بھی صاف ستھرا رہنا چاہیے، اگرچہ اس نے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، اگرچہ گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں، ہماری بیچاری واقعی عورتوں کی بڑی قربانی ہے، یہ ان کی جو خوبی ہے اس کو ماننا چاہیے، جو عورتوں کی خوبیاں ہیں وہ ماننی چاہیے، کہ جو ان کی وہ گھروں کے کام بھی کر اپنے گھر کے اندر کام کرتی ہیں، ظاہری بات ہے سب کچھ ہوگا، لیکن بھائی جو ایک وہ ہے اس کو بھی کیا کرو تھوڑا سا، خاص طور پہ جب خاوند گھر میں آئے تو کیا ہونا چاہیے آپ کو، ایک صاف ستھرا اور اچھے اس میں لباس میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ خاوند کے لیے عورت کو تیار ہونا۔ اچھا، ہم نے بچپن میں بھی دیکھا، اور یہ بڑا ایک عجیب صورتحال تھی کہ جو عورتیں گھروں میں تیار رہتی ہیں نا اپنے گھروں میں، تو عورتیں ان کا مذاق اڑاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی جو ہے نا اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تو گھروں میں بھی بڑی تیار بنی سوری رہتی ہے، گھر میں بھی بنی سوری رہتی ہے، تو بھائی بننا سورنا گھر میں ہی تو ہے، بننا سورنا گھر میں ہی تو ہے، ٹھیک ہے، تو گھر میں بننا سورنے میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے، تو یہ جو ہے اس لیے جو ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ جناب وہ گھر میں جی تیار رہتی ہے فلاں ہے، بھائی اپنے خامن کے لیے تیار رہنا تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور آج کل کے زمانے کے اندر، ٹھیک ہے نا، آج کل کے زمانے کے اندر یہ بات یاد رکھو، یہ میں بالکل صحیح آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے باہر اتنی اٹریکشنز ہیں، اتنا گند بلا ہے باہر، ٹھیک ہے، تو آج کل عورتوں کو گھروں کے اندر اپنے خاوند کے لیے تیار رہنا چاہیے، باہر بہت گند بلا ہے، اسی وجہ سے جو ہے نا گندگی پھیل رہی ہے، کیونکہ مر جاتے ہیں وہ باہر منہ مار کے آتے ہیں، اور وہ اس میں سے کیونکہ باہر ایسے گھر کے اندر جائیں گے تو جناب گھر میں پتہ ہے ان کو ماسی بیٹھی ہوئی ہے، تو ماسی کے جو ہے اس میں سے تو انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے تو باہر ہی جا کے سارا وہ کرنا ہے، اور جو میڈیا ان کو دکھاتا ہے اور جو گند بلاؤ انہوں نے وہ کیا ہوا ہوتا ہے، باہر نکلیں گے تو عورتیں بڑی بن سور کے جی وہ پینٹوں کے اندر پھر رہی ہیں اور بڑے میک اپس وغیرہ کر کے پھر رہی ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ ایک وہ ہے،
اس لیے گھروں کے اندر عورتوں کو ایک وہ رہنا چاہیے، اور اس میں کوئی کسی کی بات نہ مانو، دنیا مذاق اڑائے یا جو مرضی کہے کہ جی گھروں میں بڑی بنی سنور رہتی ہیں، فلاں ہوتا ہے، یہ دیکھو ان کو جو ہے نا، تو بھائی گھر میں ہی بن سنور کے رہنا ہے نا۔ ہاں جہاں پہ دیور جیٹھ وغیرہ ہوں وہاں پہ خیال کرنا ہے ذرا، دیور جیٹھ وغیرہ ہوں، کپڑے تو صاف ستھرے ہوں، خوشبو نہ استعمال کرو ادھر، کمرے میں خوشبو استعمال کیا کریں اپنی، لیکن جہاں پہ دیور جیٹھ وغیرہ نا محرم ہے وہاں پہ احتیاط کرو، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو بندہ فل کور رکھتا ہے وہاں پہ دیور جیٹھ وغیرہ کے اندر جو ہے، وہاں پہ بندے کو کور رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھو حضور نے صفائی کی ایک بڑی ایک وہ دی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ایک وہ ہے۔ اچھا جی، حجامت کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز قرار دی، حجامت سے زائد بال جو ہیں، زائد بالوں کی صفائی، ناخن وغیرہ ہو گئے، 40 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں، عورتیں لمبے ناخن رکھ لیتی ہیں وہ جائز نہیں ہے، اچھا بہت لمبے ناخن جو رکھتی ہیں، ایسے ہی جو ہے نا زائد بال جو ہیں وہ 40 دن زیادہ سے زیادہ، یہ زیادہ سے زیادہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک عورت صفائی کیا کرے یا مرد جو ہے وہ 40 دن کے اوپر ہی کرے، بھائی اس سے پہلے ہر ہفتے صفائی کرنی چاہیے، ہر ہفتے صفائی کرنی چاہیے، سنت تو اصل میں یہی ہوا ہے کہ ہر ہفتے کیا جائے۔ اچھا، مونچھوں کو کٹانا، داڑھی کو بڑھانا مسلمان کی علامت قرار دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے کیا کہ ان کی مونچھیں کیا ہوں، پست ہوں، ٹھیک ہے نا، اور داڑھی کیا ہو، لمبی ہو، داڑھی آج کل مرد جو ہے وہ داڑھی چھوٹی چھوٹی سی داڑھی رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا بعض لوگ مردوں نے مونچھیں ایسی رکھی ہوتی ہیں ان کے منہ میں آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اچھا نہیں لگتا، کھانا کھا رہے ہیں آپ کی مونچھیں جو ہے نا منہ میں جا رہی ہیں، یہ کیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے اس لیے پورا ایک وہ رکھنا چاہیے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے اور سرمے کا استعمال فرماتے تھے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی جو ہے اس میں سے فرینچ بیئرڈ جائز نہیں ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ اچھا، اس میں سے نا یہ بھی ہے، بن سور کے شوہر کا مزاج تیز رہے تو کیا کریں، ہاں اگر خامد خفا ہوتا ہے زیادہ بننے سورنے پہ، پھر زیادہ بننے سورنے پہ نہ پڑو، ٹھیک ہے نا، زیادہ بننے سورنے میں نہ رہو، جیسے خامد پسند کرتا ہو ویسے پھر بندہ رہے، ٹھیک ہے نا، لیکن صفائی کے اوپر تو کوئی خامد ناراض نہیں ہوتا نا کہ صاف ہو تو اس میں سے، تو اگر زیادہ وہ میک اپ کے اوپر خفا ہوتے ہیں بعض جو ہیں، بعض مردوں کو نہیں اچھا لگتا کہ میک اپ شیک اپ جو ہے، تو اس میں سے وہ پھر نہ کیا جائے گھر کے اندر جو ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے اور سرمے کا استعمال فرماتے تھے، ہر آنکھ میں 3 سلائی لگاتے، پیشاب کو مکان میں رکھنے سے منع فرمایا، یعنی کیا کہ جی پیشاب کسی گھر میں نہ کرو، باہر جا کے جو ہے نا، یا آج کل تو باتھ رومز وغیرہ ہیں، تو ایسی جگہ کے اوپر کسی ایسی جگہ نہیں، کیونکہ گندگی کا ایک وہ ہوتا ہے نا، مکانوں کو صاف رکھنے کا حکم فرمایا، گھروں کو دیکھیں صاف ستھرا رکھو بچوں، ارشاد ہوئے اس مکان میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے جس میں جنبی ناپاک یا تصویر یا کتا ہو، ایک آدمی جنبی ہے، غسل کی حاجت ہے، جب تک غسل نہیں کرے گا تب تک کیا ہوگا، تب تک رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے، ایسے ہی تصویریں لوگوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جاندار کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جائیں گے، کتا رکھا ہوا شوقیہ کتا جو ہے، تو اب کیا ہوگا، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ رات کو بسم اللہ کہہ کر برتنوں کو ڈھکنے کا حکم فرمایا، رات کو جب کرو تو بسم اللہ کہہ کر کے کیا کرو، برتنوں کو ڈھانک دیا کرو اس میں سے۔ استنجا حضرت وسلم پانی سے بھی کرتے تھے اور ڈھیلوں سے بھی کرتے تھے، استنجا جو تھے پانی سے بھی کرتے تھے اور ڈھیلے سے بھی کرتے تھے، یعنی اس میں دیکھو صفائی زیادہ ہے نا، مطلب آپ نے ٹیشو بھی استعمال کیا، ڈھیلے مٹی کے ڈھیلے ہوتے تھے نا مٹی کے اس میں سے، تو وہ بھی کیا، اور پانی بھی استعمال کیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک بڑی اچھی خوبی ہے انسان کے اندر، انسان کے احساس سے۔ اب ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی اس میں سے یہ انگریزوں کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کہ کیا ہو گیا حضرت، کیوں کیا پوچھ رہا ہے، وہ میں ہم نیٹ کا تو ان کا مسئلہ تو نہیں ہے کہیں، اچھا اچھا جی، سمجھ رہے ہیں نا بات کو، تو ایک منٹ ہے، اچھا جی، چلو جی، بسم اللہ الرحمن اچھا جی، تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں پانی سے بھی کرتے ہو ڈھیلوں سے بھی، اور دونوں سے استعمال کرنا بہتر قرار دیا، آج کل ٹیشو ہے جیسے، ٹیشو آپ استعمال کرو، لیکن ٹیشو کو آپ کیا کرو، اچھا یہ بات یاد رکھنا بچوں، ٹیشو وہ والا استعمال کیا کرو جو باقاعدہ کا ٹوائلٹ پیپر ہوتا ہے جو گھل جاتا ہے، یعنی وہ گٹر بند نہیں کرے گا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ عام سافٹ ٹیشو استعمال کرتے ہیں اس سے گٹر بند ہو جاتے ہیں، اچھا اس لیے یہ خیال کرنا چاہیے کہ گٹر کو بند نہ کرو، یا مٹی کے ڈھیلے باتھ روموں میں مت استعمال کرو کہ وہ مٹی مٹی باتھ روم میں پھینک دو، فلش کر دو جناب علی، سارا بند کر کے رکھ دو گے، گٹرز بند ہو جائیں گے، اور یہ کسی کو تکلیف دینا کیا ہے، یہ ناجائز اور حرام ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھو،
کسی کو تکلیف دینا ناجائز اور حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی چیزیں باتھ روموں کے اندر پھینک دینا، یا جو ہے نا اس کے اندر جو فلش کے اندر پھینک دیا میں نے، چلو جی یہ تو نکل جائے گی فلاں ہو جائے گا، وہ بند ہو جائے گا، سارا کا سارا لوگوں کو تکلیف دینا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، تو کامل مسلمان وہ ہے دوسروں کے ہاتھ اور زبان سے کیا کرے، دوسرے اس مسلمان سے محفوظ رہیں تکلیف سے جو ہے، سمجھ گئے ہو بات کو؟ تو اس لیے یہ بات خیال رکھنا چاہیے کہ ٹیشو پیپر جو آپ استعمال کرتے ہو تو دونوں چیزیں استعمال کریں چاہیے، خالی ٹیشو نہیں۔ انگریزوں سے اس لیے بدبو آتی ہے، آپ میں سے جو لوگ جانتے ہوں گے، ہمارا واسطہ پڑتا رہا تو انگریزوں کے ساتھ، انگریزوں سے کیا ہوتا ہے، وہ پانی نہیں استعمال کرتے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ٹیشو استعمال کرتے ہیں، تو بڑی سخت قسم کی گندی بدبو آتی ہے ان لوگوں سے، بڑی گندی بدبو آتی ہے۔ اور اس لیے واقعی جو صفائی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا اپنے اس میں سے، ٹھیک ہے، جو صفائی مسلمانوں کے اندر جو اللہ نے رکھی ہے نا، وہ کسی جگہ آپ کو واقعی وہ نہیں ملے گی کہ اتنی زبردست قسم کی صفائی کا اہتمام جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ انگریزوں سے آتی ہے، پاکستان میں بھی جو عیسائی بھی ہوتے ہیں ان سے بھی ایک آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے جو ہے نا، تو صفائی وغیرہ جو ہے نا، یہ چیز جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے، اچھا جی، تو اب آتے ہیں جناب علی، تو اس لیے آگے استنجا وسلم پانی سے بھی کرتے، ڈھیلوں سے بھی، اور دونوں سے پاس بیٹھ کر قضاء حاجت سے منع فرمایا کہ پاس بیٹھ کر قضاء حاجت نہ کرو، دور جانا چاہیے قضاء حاجت کے لیے، باتھ روم وغیرہ۔ اسی لیے نا بعض لوگ ناپسند کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب اٹیچ باتھ نہیں ہونا چاہیے، اٹیچ باتھ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں اٹیچ باتھ نہیں ہونا چاہیے؟ وہی بندہ باتھ روم میں جاتا ہے تو سارے دنیا کو کیا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی باتھ روم میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت جو ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اٹیچ بات جو ہے پھر وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے بعض ہمارے اکابر جو ہیں وہ بالکل ناپسند کرتے تھے کہ جی اٹیچ بات نہ رکھا جائے گھر کے اندر جو ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ باتھ رومس وغیرہ کی جو اس میں سے وہ ہے، لیکن ہر ایک کی اپنے پروز اینڈ کونز ہیں، جو ہے اٹیچ بات کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں اپنے جو ہیں، اس میں سے بدبو کی ایک وہ ہوتی ہے، اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اچھا یہ اٹیچ بات کے اندر جو ہے غریب بات ہے، وہ اس طریقے سے وہ نہیں ہوتی ہیں، اس میں سے اسمیل ہے یا اور چیزیں ہیں تو وہ کمرے کے اندر وہ آ رہی تو وہ بیماریوں کا بھی معاملہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گھر یہ جنات بھی ہوتے ہیں جو ہے نا اس کے اندر، باتھ روموں کے اندر جنات، جن اور جنیاں رہتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے سمجھیے بات کو، سایہ کی جگہ، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ، اور راستے میں پیشاب پخانہ کرنے سے منع فرمایا، لوگوں کے راستوں میں بیٹھ کے تکلیف نہ دو کسی کو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا، تو یہ کبھی بھی ایسی جگہ پہ نہ کرو، لوگ سائے کی جگہ پہ بیٹھ کے کوئی اس طرح کی حرکتیں کر دیتے ہیں، اور مردوں کے اندر بڑی گندی عادت ہوتی ہے، ہر جگہ جدھر دیکھتے ہیں جی بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہی یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے کہ تم جو ہے جہاں پہ تمہارا دل کرتا ہے جا کے جو ہے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو؟ ہر جگہ بدبوئیں، خاص طور پہ شہروں کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر، بعض تو آپ محلوں سے گزریں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا، انتہائی گندی بدبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، باتھ رومس میں جاؤ کسی جگہ کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ آپ دس بائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے، یعنی آپ جو صفائی کریں تو کیا کریں، بائیں ہاتھ استعمال کریں، پانی ڈالا دائیں ہاتھ سے، اور اس میں آپ دس کے ہاتھ کو مٹی سے مل کر پانی سے دھو لینا چاہیے، یعنی ٹھیک ہے نا؟ جب آپ نے انسان نے پیشاب پخانہ کو صاف کیا تو مٹی سے مل کے تاکہ بدبو نہ آئے۔ آج کل کیا ہے، آج کل مٹی نہیں ہوتی تو آج کل آپ کیا کرو، صابن یوز کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو صابن یوز کرنا چاہیے انسان کو تاکہ ہاتھ سے کیا ہو، بدبو نہ آئے اس میں سے۔ نجاست کے موقع پر بایاں پیر آگے رکھنا چاہیے، اور اچھے موقع پر دانا پیر، یعنی باتھ روم میں جاؤ تو بایاں پاؤں، اور نکلو تو دایاں پاؤں ہونا چاہیے۔ پیشاب کے وقت نرم زمین تلاش کرنی چاہیے، پیشاب کے یعنی چھینٹے نہ اڑیں۔ اب بعض دفعہ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں سے کیا ہوتی ہیں، چھینٹیں اڑ کے آتی ہیں، یہ اچھا نہیں ہوتا، چھینٹیں جو ہیں تو جب بھی کسی اگر مٹی میں کر رہے ہیں کسی جگہ کے اوپر تو اس کو نرم کر لینا چاہیے، یا آج کل کے کموڈز وغیرہ جو ہیں یا اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں کیا کرنا چاہیے، کوشش یہ کیا کرو کہ آج کل یہ کموڈز ہوتے ہیں اس میں پہلے ٹیشوز وغیرہ ڈال دیا کرو، دو تین ٹیشوز وغیرہ پہلے نیچے وہ کر دیا کرو تاکہ پانی کی چھینٹیں آپ کی طرف اڑ کے نہ آئے، پیشاب کی چھینٹیں جو ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹیں جو ہیں یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا جی، ایک مرتبہ اچھا جی، ورنہ قریت کر ایسا کا انسٹیٹیوٹ نہ ہونے، ایک مرتبہ وسلم دو قبروں کے اوپر گزرے، فرمایا ان کے مردوں کو معمولی معمولی باتوں پر عذاب ہو رہا ہے، ایک تو چغلی کرتا تھا، دوسرا ناپاک چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے قطروں سے نہیں چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا نا، پیشاب کی چھینٹیں پڑتی تھی
تو وہ جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ جناب کیا تھی، اس کی بکریاں وغیرہ تھی تو پیشاب قطرے وغیرہ پڑتے رہتے تھے، تو احتیاط نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کیا کرنا چاہیے پیشاب کے، لیکن بہت زیادہ وہم بھی نہ کرو. اچھا، یہ اب یہی بات ہے، مجھے جب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو مجھے دونوں ایکسٹریمز بتانی پڑتی ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے پیشاب کی چیزوں کو، خیر ہے ہو رہی ہیں کیا ہو گیا. اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہمی ہو جاتے ہیں. دونوں ایکسٹریمز ہیں. اچھا، بس تھوڑا بہت احتیاط ضرور کیا کرو، احتیاط کیا کرو کہ جی اس میں سے، لیکن ہر نا وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، فلاں ہو گیا، ادھر تو نہیں لگ گیا، ادھر تو نہیں لگ گیا. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے جو ہے نا، یہ جو ہے نا، تو یہ اس وجہ سے آ گیا. ٹھیک ہو گیا. پیشاب پخانے میں جانے میں پڑھنا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جن مردوں سے اور جن عورتوں سے، یعنی ٹھیک ہے، جنن اور جننیوں سے. ٹھیک ہے نا، جن مردوں سے، مذکر جن اور مونس جن جو ہیں. اللہ تعالیٰ، اے اللہ ہماری کیا کرے، حفاظت فرما. باتھ روم میں ہوتے ہیں، باہر نکل کر کہ اللہ غفران. یہ تھی وسلم روحی فداہ کی مبارک اور پاک سنت. اللہ وفقنا لاتباع سنن حبیبی کا و نبی کا خاتم الانبیاء والمرسلین وصلی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین. جناب اب آگے جی نکاح. سوال، نکاح مذہبی چیز ہے یا دنیاوی چیز ہے؟ جواب، مذہبی چیز ہے. مذہبی طور سے نکاح کے کیا کیا مقاصد ہیں؟ نمبر ایک، پاک دامن رہے، نظر نیچی رہے. ٹھیک ہے، نکاح کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان پاک دامن رہے، نظر نیچی رہے. آج کل یہ بچوں بڑی اس میں جو ہے نا لوگ بناتے ہیں، خیر ہم بھی کبھی کبھار، میں بھی تھوڑا سا اس کو کبھی کر دیتا ہوں، لیکن یہ ایک بڑا ایک وہ ہے کہ آج کل آپ دیکھو گے تو لطیفے بیویوں کے اوپر بڑے لطیفے بنائے جاتے ہیں، بہت زیادہ مذاق اڑایا جاتا ہے بیویوں کا، اور بہت زیادہ ایک وہ ہے. یہ ٹھیک ہے، چلو ایک ہنسی مذاق کی ایک بات ہوگی، لیکن یہ نا ایک معاشرے کے اندر یہ بھی ایک چیز، جیسے باہر کے ملکوں میں نکاح کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا اور ویسے رہنے کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. یہ یہ معاشرے کے اندر اس کو نا سلو پوائزن بھی ایک وہ ہوتا جا رہا ہے. یا بیویوں کی ہر وقت شکایتیں کرتے رہو، بیویوں کو ہر وقت کیا کرتے رہو، رگڑے لگاتے رہو، فلاں کرتے رہو، تو تاکہ اگلے بندے کے اندر کیا ہو، وہ جو نکاح کی جو وہ معاملات ہیں نا، وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتے جائیں. کہیں یار نکاح تو واقعی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس میں تو بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بیوی کا خرچہ برداشت کرنا پڑے گا، بچوں کی کھچ کھچ کرنی وہ کرنی پڑے گی، پتہ نہیں کیا کچھ مصیبت ہوگی. یہ ساری کی ساری، تو یہ معاشرے کے اندر یہ بھی آج کل لوگوں کے اندر آ رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں بہت سے لوگوں سے میں نے خود سنا کہ وہ اس چیز کے اوپر کہتے ہیں جی نکاح کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا، نکاح کی کیا ضرورت کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جناب علی نکاح نہ کرو تو ویسے کیا کرو، زندگیاں گزارو، اور یہ جو ہے نا یہ اس میں سے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک بڑا ایک وہ معاشرے کے اندر وہ بنتا جائے. جیسے باہر کی دنیا کے اندر آپ دیکھو گے وہاں پہ کیا گرل فرینڈز رکھ لو اور یہ چیزیں نہ وہ کرو. اس لیے یہ احتیاط کرنی چاہیے. کہ میں اس میں مردوں کو بھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں چلو یار کبھی کبھار ویسے چھوٹا موٹا ہنسی مذاق کو کر لی، لیکن یہ ہر وقت یہ تماشا لگایا ہوا ہے کہ جی بیویاں، بیوی نہیں ہوگی پتہ نہیں کیا کوئی کون سا کوئی ہوا اور کون سی چیز آ گئی ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ معاشرے کے اندر اٹھے گا اس چیز کے اوپر سے. حالانکہ بیوی تو کیا ہے، انسان کے ایمان کو کیا کرتی ہے، محفوظ کرتی ہے. غلطیاں ہوتی ہیں عورتوں کے اندر، خامیاں ہیں، اس کی کوئی وہ نہیں، لیکن ان کی جو خوبیاں ہیں آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو نظر خدا کی بات کے لیے ہر ایک کو اس سے مدد ملے. ٹھیک ہے نا، تو یہی ہو گیا نا، اب نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان کر دیا ہے، نکاح کو مشکل کر دیا گیا. اور ہماری شادیوں کے طریقوں نے اتنا مشکل کر دیا کہ نکاح کرنا اتنا مشکل ہو گیا کہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جناب علی ہم جو ہے نا نکاح نہیں ابھی نہیں کرنا، ابھی تو کم سے کم 40-50 لاکھ روپے کمانا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، پھر تو شادی کرے گا. یار یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ بچیوں کی شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا، لڑکوں کی شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا، وہ کیا کریں گے؟ اور میں ہی آپ کو میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں بغیر کسی اس کے تمہید کے، میرا جتنا واسطہ پڑتا ہے نا لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، آپ کا اتنا کے ساتھ واسطہ نہیں پڑتا. مجھے جو لوگ بتاتے ہیں، ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب کا فون مجھے آیا اور اس نے کلیئر کٹ سیدھا کہا اس بندے نے، مطلب اس کو شرم بھی نہیں تھی، ہلکی سی بھی وہ نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ میرے ایک لڑکی کے ساتھ تعلق ہے اس میں سے، تو میرے گھر لڑکی کے گھر والے رشتہ نہیں وہ کر رہے، قبول نہیں کر رہے ہیں، رشتہ نہیں وہ کر رہے ہیں اس میں سے، وہ کسی اور جگہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ کیا میں، سوال یہ پوچھ رہا ہے مجھ سے کہ کیا میں جا کے لڑکی کے والد کو یہ بتا دوں کہ اس کا میرے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ ہے اتنے سالوں سے؟ مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے. تو مفتی صاحب کیا میں یہ بتا دوں جا کے اس لڑکی کے والد کو، وہ رشتہ نہیں دے رہے مجھے؟
تو میں اس کو جا کے بتا دوں کہ میرا فزیکل ریلیشن شپ ہے جو ہے اس میں سے، اور اس کو کوئی تھوڑی سی بھی وہ نہیں ہے اس کو، بغیر نکاح کے جو ہے. اور اس کو مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ میں نے کہا یار یہ کس قسم کے جو ہے نا لوگ جو ہے نا، اور یہ صرف ایک نہیں ہے، ہمیں سے تو بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں، اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں جناب. اور لوگ اب اس چیز کو کوئی اس کو یہ ایک ایسی چیز سمجھی جاتی ہے جیسے کہ ایک کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی کانسینٹ سے ہے تو بس کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ کانسینٹ ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب. وہ میرا ایک دوست ہے تو اس کا وہ مری کے اندر جو ہے نا ان کا وہ ہے اپنا، مجھ سے ان کا تعلق بھی ہے، بیت بھی مجھ سے، تو ان کا مری کے اندر ایک فلیٹس ہے، تو انہوں نے کرائے پہ دیا ہوتا تھا. تو یہ بےچارا خود گیا اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے نا ادھر مری کے اندر جو ہے نا اس فلیٹ کے اندر گیا، تو کسی اور کو دیا ہوا تھا، وہ اس کو آگے کرائے پہ چڑھاتے تھے ادھر. وہ وہاں پہ وہ چیزیں دیکھ کر آیا نا اپنے فلیٹ کے اندر جو گند بلا پڑا ہوا تھا وہاں سے، وہ آیا کہتا میں تالا لگا کے آ گیا ہوں کہ بھائی اب کرائے پہ نہیں دینا آپ نے، ہم نے کرائے پہ نہیں دینا. اب ظاہری بات ہے وہاں پہ میاں بیوی تو نہیں فلیٹ کے اندر جا کے جو ہے نا وہ رہ رہے ہوں گے نا، وہ کچھ نہ کسی اور کو آگے بنایا ہوا تھا کہ یار تم بس کرائے پہ دے دیا کرو. وہ اس نے جو ہے نا وہ بنایا ہوا تھا اس کو جو ہے قسم کا جو ہے بس جو مرضی آ جائے وہاں پہ جو ہے. تو وہ اس نے جب دیکھا تو اس نے میں نے کہا بس بند کر دو، خیر ہے کوئی بات نہیں، کرایہ نہ آئے، کرایہ نہ آئے، لیکن یہ گند بلا تو بند ہو نا، کہ یہ تھوڑا ہی کوئی ہوا. تو یہ اس وجہ سے یہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہیں. اور اس کو ایک بڑا لوگ سمجھتے ہیں کوئی اس بات کو سمجھا بھی آج کل ہمارے یہ ٹاپکس بھی کیا ہیں، یہ اس کو ہم ٹیبو ایک سمجھتے ہیں نا، ٹیبوز جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا، کہ اس پہ بات کرنا بھی معاشرے میں کیا ہے ایک وہ ہے مفتی صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیا ہوگا بھائی جو ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، تو وہ کس سے چھپا ہوا ہے، وہ کس سے چھپا ہوا ہے. یا تو آپ کہو کہ نہیں جی کچھ وہ نہیں ہے، ہم تو خود کہتے ہیں، ہمیں خود شرم آتی ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے، لیکن ہے گند ہے. اور وجہ ساری کیا ہے کہ شادی کو اتنا مشکل بناؤ، اتنا مشکل بناؤ، اتنا مشکل بناؤ کہ جناب لوگ کیا نہ کر سکیں، شادیاں نہ کر سکیں. جب وہ نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، شادیاں نہیں ہوتی، نوجوان لڑکے لڑکیاں، انہوں نے پھر کیا کرنا ہے، اسی اس میں جانا ہے. اچھا ماں باپ ہم سے کہتے ہیں وہ جی بچہ شادی فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہے، میں شادی نہیں کروں گا اس جگہ کے اوپر، وہ فلاں یہ جی ہم جٹ ہیں تو وہ پتہ نہیں بٹ ہیں، تو ہم پتہ نہیں ارائی ہیں تو فلاں یہ ہیں. تو میں کہا یار خدا کے بندو تم لوگ کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہو؟ میں کہا تم کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہو؟ تمہارا بچہ جو ہے نا اچھا بچے ہمارے پاس آتے ہیں وہ روتے ہیں، لڑکے آ کے کہ جی ہم ماں باپ سے کہتے ہیں کہ ہماری شادی آپ کروا دیں، آپ شادی کروا دیں ہماری جو ہے. اچھا یہ تو ایک ہے نا کہ نوکری نہ کرتے ہوں، نوکری بھی کرتے ہوتے ہیں، بعض نوکری بھی کرتے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کی ضد ہوتی ہے کہ نہیں اس جگہ کے اوپر شادی نہیں کرنی ہے تو نہیں کرنی ہے. وہ ضد کے اوپر جو ہے وہ پھر بچہ کیا کرے گا، بچہ جائے گا پھر ان چیزوں کے اوپر جو ہے اس میں سے. تو اس لیے بچوں یہ جو چیزیں ہیں نا اس کو معاشرے کے اندر، اور یہ سب کو وہ کرنا چاہیے، ہم سب کو اس کے بارے میں بولنا چاہیے، لوگوں کھلا کھلا بولو کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ تماشا جو ہے نا، یہ جو شادیوں کی رسمیں ہیں ان کو کیا کرو، ختم کرو. یہ شادیوں کی رسمیں جو ہیں ان سب کے جو ہے نا ان کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. اور مہنگی مہنگی شادیاں کرنا، مہنگی مہنگی جو ہے نا اس میں سے، اس پہ کیا ہوتا ہے ہمارا جو طبقہ ہے نا جن کو اللہ نے مال دیا ہوا، کہتا ہے اللہ نے اگر مال دیا ہوا ہو تو کیا کرنا چاہیے، ہمیں خرچہ کرنا چاہیے، مال دیا ہوا ہے تو خرچہ کرنا چاہیے. میں نے بعض مولویوں کو دیکھا ہے وہ بڑی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اسلام نے منع تو نہیں کیا نا، منع تو نہیں کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے اسلام نے منع نہیں کیا، لگا دو 1 کروڑ روپے شادی کے اوپر، اسلام نے منع نہیں کیا ہے. میں نے کہا لوگوں کے پیسے کھا کھا کے آپ کو جو ہے نا وہ پڑی ہوئی ہوتی ہے مفت کے اندر سے، لوگوں کے ہدیے کھا کھا کے جو ہے شرم آتی نہیں ہے. اور پھر آپ جو ہے نا وہ شادیوں پہ لگا رہے ہو تو کہتے ہیں جناب علی ہمیں تو کیا، ہمارے پاس تو ہے نا تو ہم تو لگا سکتے ہیں.
پھر تو واقعی آپ کا تو 1 روپیہ نہیں جا رہا نا، وہ تو لوگوں نے دیا ہوا ہے آپ کو. صحیح ہے. آگے دیکھو جی، خدا کے نیک بندوں میں زیادتی ہو اور صحیح اخلاق میں کی زندگی بخوبی بسر ہو. دیکھو نیک بندوں میں زیادتی ہوگی، کیا ہوگا؟ خدا کے نیک، ایک تو اولاد ہوتی ہے، دوسری بات یہ کہ عورتوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ان کے لیے خاوند کی ذمہ داری ہے. یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتی کمانا، خاوند کی ذمہ داری ہے، کما کے لا کے دے گا بیوی کو. اچھا جی، تاکہ عورت کیا کرے، اپنے آرام سے جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کر سکے. نمبر 4، انہوں نے خانسامہ سے بے فکر ہو کر مذہبی فرائض جہاد یا حلال کمائی پر مشغول ہو. بیوی گھر کو سنبھالے گی، خاوند کیا کرے گا؟ باہر دینی خدمت کر سکے، تاکہ اپنے بال بچوں کے دکھ درد کو دے کر مخلوق خدا کے دکھ درد کا پتہ چلے اور نیک سلوک و خدمت خلق کی عادت ہو. ٹھیک ہے نا. اس میں سے سوال، اسلام میں ایک وقت میں کتنے نکاح جائز ہیں؟ 4. کیا اس کے لیے کوئی شرط بھی ہے؟ سب کے اخراجات برداشت کر سکے. یہ اس میں نے آپ سے پہلے بہت ایک دفعہ پہلے بات کی تھی کہ جناب شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن کیا ہے، شرائط ہیں. ایسے نہیں کہ مطلقاً نہیں چھوڑا گیا، مطلقاً نہیں چھوڑا گیا. سب کے اخراجات برداشت کر سکے، سب کے ساتھ برابر کا برتاؤ کر سکے، ٹھیک ہے نا، سب کے ساتھ اچھا سلوک کر سکے. ٹھیک ہے نا. اگر یہ سارا اکوالٹی کر سکتا ہے تو تب اجازت ہے. اگر اکوالٹی نہیں کر سکتا تو قیامت کے دن آئے گا اور اس کی کیا ہوگی؟ ایک جانب کیا ہوگی؟ جھکی ہوئی ہوگی. ایک جانب جھکی ہوگی، فالج زدہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جو دو بیویوں کے درمیان میں برابری اور انصاف سے کام نہیں لیتے. تو شادیوں کا شوق تو سب کو ہے، لیکن کیا آپ انصاف کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو؟ مسئلہ یہ ہے. انصاف کرو گے تو ٹھیک ہے، انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک پہ اکتفا کرو بس. پھر اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو، اپنے آپ کو پھر گنہگار نہ بناؤ، پھر ایک پہ گزارا کرو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ ایک چیزیں وہ ہیں، اس لیے جو ہے نا، تو ٹھیک ہے. تو آج کل تو ویسے ہی جو ہے نا کیا ہو گیا، آج کل تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ آج کل تو شادی کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں لڑکی جاب کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے شادی کرنے کے لیے، کہ جی دونوں لڑکا اور لڑکی کمائیں گے تو وہ جو ہے نا اس طریقے سے کیا ہوگا، پھر گھر کا انتظام چلے گا. تو کہتے ہیں دونوں کمانے والے ہونے چاہیے، دونوں کمانے والے ہونے چاہیے. تو ٹھیک ہے، کما تو اگر اچھی جاب کر رہی ہے لڑکی، اگر پردے کے ساتھ جاتی ہے تو گنجائش ہے. لیکن جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے جو ہے. اور اتنی آسانی ہوتی ہے نا جو شادیاں کیا ہوتی ہیں، جو شادیاں سادگی کے ساتھ ہوتی ہیں، آپ یقین کریں اتنی آسانی ہے. آپ خود نوٹ کرو گے، جو شادیوں کے اوپر جتنے رشتے دار خفا ہوتے ہیں نا، آپ ان کو جو مرضی کر لو نا، انہوں نے کبھی خوش نہیں ہونا. کہتے ہیں جی مجھے بوٹی صحیح نہیں ملی تھی، مجھے جو ہے نا پوچھا نہیں تھا، مجھ سے جو تھا نا وہ جو ہے نا 1 منٹ بات کی تھی، وہ دوسرے فلاں رشتے دار کے ساتھ جو ہے نا جو ہے نا 1 منٹ اور 20 سیکنڈ بات کی تھی، میرے سے جو ہے نا 20 سیکنڈ کم بات کی تھی، فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا. بلا کے بھی کیا کرو گے ان کو؟ تو کیا ہونا ہے، انہوں نے خفا ہی ہونا ہے. تو اس لیے سیدھی سادی کیا کرنی چاہیے، بس نکاح کیا، ٹھیک ہے نا، 4 5 بندے وہ کیے اور بس. اور ولیمے کے اندر ولیمہ ولیمہ کرنا جو ہے نا، ولیمہ کرنا سنت ہے. ایک آدمی کو بھی ولیمے کی نیت سے کھانا کھلا دو گے، سنت ادا ہو جائے گی. یہ بات یاد رکھو. اچھا، ایک آدمی کو بھی ولیمے کی نیت سے کھانا کھلا دو گے تو وہ سنت ادا ہو جائے گی. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کم از کم جو ہے نا 2000 بندے کو بلاؤ گے تو تب ولیمہ ادا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس لیے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں اس میں سے